رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ علماء کرام کے ساتھ اب ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا۔ جی فرحان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ آج گفتگو کریں گے، ہمارا ٹاپک آج صبر کے حوالے سے ہے۔ صبر کے حوالے سے تو ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ مولانا ارشاد حسین اشرفی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ جواد حسین عابدی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور شفیق احمد صاحب تو ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ بہت بہت سر محبت، میں تو خود آپ کا فین ہوں۔ سر محبت آپ مولا علی علیہ السلام کا آپ بہت سرپرست ہیں ان کے، آپ سرپرست ہیں۔ جی بالکل، آپ سینئر ہیں، آپ ہم سے سینئر، ہم آپ کے فین ہیں، ہم آپ کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ حفظ مراتب، اور اس میں کوئی شک نہیں، شفیق بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آواز دی ہے نا۔ فرحان بھائی کی میں بتاؤں، یہ جہاں بھی ملتے ہیں اور جس چینل پہ بھی ملے ہیں، بڑی میری عزت کی ہے، بڑی انہوں نے محبت کا اظہار آپ قابل عزت چاہے ہے، کراچی ہو چاہے لاہور ہو، لاہور میں تو انہوں نے بڑا پیار دیا، میں بھول نہیں سکتا، اور اب ہم دونوں اپنے شہر میں بیٹھے ہیں۔ عزت کے قابل ہیں ماشاءاللہ۔ جی، جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صبر کے حوالے سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے، اس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی اور علماء کرام کی طرف جاؤں گی سوال کی صورت میں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ واہ واہ واہ۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ واہ۔ تو صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم صبر و برداشت کے حوالے سے سنتے ہیں، صبر و قناعت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ میرا جو سوال ہے دونوں علماء کرام سے وہ صبر و شکر کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان سے صبر کے حوالے سے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اس کی قربانی پیش کرو۔ نبی کے بیٹے کی قربانی مانگی تو انہوں نے فرمایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر میں دیکھتی ہوں، میری عقل میں جو آتا ہے کہ ایک شکر کی انتہا میں دیکھتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے وقت کے امام، وہ شہزادہ علی اکبر سے کہتے ہیں جب میدان کربلا میں جانے کے لیے، تو شہزادہ علی اکبر نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں شاکرین میں سے پائیں گے۔ صبر تب کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی نعمت آپ سے چھن رہی ہو تو آپ صبر کرتے ہیں۔ شکر تب کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت آپ کو عطا ہو رہی ہو۔ تو جب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ صبر اور شکر کی یہ کون سی معراج تھی یا کون سی منزل تھی؟ تو میں دونوں علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے۔ بسم اللہ۔ کیونکہ شہزادہ علی اکبر نہ نبی تھے نہ امام تھے، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کربلا کے میدان میں بھیج رہے ہیں تو آپ ہمیں شاکرین میں سے پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حکم ہے تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو کہ وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ اور بار بار میں جملہ یہاں کہہ چکا کیونکہ طالب علم ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اس حوالے سے پہنچ جائے۔ جب بھی خدا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو یاد رکھیے گا خدا کبھی بھی کسی بری چیز کا اور ظلم کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کا بھی خدا حکم دے وہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، گویا کہ صبر اللہ اہل ایمان پر ایک طرح سے واجب کر رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت گزرے تو تم صبر کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ بقرہ میں ایک آیت رکھی، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس آیت میں اللہ نے امتحان کی مختلف صورتیں بتا دیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، نون تاکید ثقیلہ ہے، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہیں جان سے آزمائیں گے، کبھی مال کم کر دیں گے، کبھی اولاد کو چھین لیں گے، کبھی بے امنی کی کیفیت ہوگی، ہم تمہیں ہر امتحان سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ہے جملہ جو صابرین کے دل کو قیامت تک تقویت پہنچاتا رہے گا۔ یہاں براہ راست اللہ بھی بشارت دے سکتا تھا، لیکن نہیں، کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے بشیر اور نذیر محبوب، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، وہ صبر کرنے والے کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسے کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا وہ تو بڑی اعلیٰ معراج کی آپ گفتگو کر رہی ہیں۔ دیکھیں صبر اور شکر، ہم نے اگرچہ عنوان ہمارا صبر ہے، لیکن صبر اور شکر کا دامن بڑا ساتھ ساتھ کا ہے۔ یہ آنکھ اور آنکھ کی پتلی کے مانند ہے، صبر اور شکر ہو نہیں سکتا کہ ہم صبر کی گفتگو کر رہے ہیں شکر نہ آئے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو جو جملہ کوٹ کیا، وہ فرماتے ہیں وَسَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، آپ ہمیں صبر کرنے والوں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے، ذبیح اللہ ہے، کہ آپ نے اس مصیبت پر صبر کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا صابرین میں پائیں گے کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ وہ ذبح کو مصیبت سمجھ رہے تھے، کیونکہ صبر ہمیشہ مصیبت پر ہوتا ہے، شکر ہمیشہ نعمت پر ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ مقام تھا، کہہ رہے تھے بابا آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں ذبح کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ گویا کہ شہادت اسماعیل علیہ السلام کی نگاہ میں مصیبت تھی، لہذا صبر کیا، اور ادھر علی اکبر علیہ السلام کی معرفت ہے، امام حسین کے بیٹے کی معرفت یہ ہے کہ جب کہا کہ تمہیں قربان ہونا ہے تو کہا بابا آپ انشاءاللہ ہمیں شکر کرنے والوں پائیں گے۔ گویا کہ علی اکبر اسلام نے بتا دیا جو زمانے کے لیے مصیبت ہو وہ ہم آل محمد کے لیے نعمت ہوا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب دربار یزید کے اندر جناب زینب پہنچی ہیں، وہ بہن جس کے بھائی کو قتل کیا جا چکا، جس کے بچے اس کے سامنے قتل ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور جب یزید نے مسکرا کر کہا جناب زینب سے تنزیہ کہ تم نے خدا کو کیسا پایا، تو آپ نے ایک جملے فرمایا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے تو خدا کے یہاں سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ تو صبر اور شکر کی اعلیٰ معراج یہ ہے کہ جب صبر انسان مصیبت پر کرتا ہے، اور ایک کمال آل محمد کا یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر نہیں کرتے ہیں بلکہ شکر کہہ کر یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار تو نے اگر ہم سے یہ آزمائش لیے تو ہم اسے اپنے لیے مصیبت نہیں گردان رہے، اسے بھی نعمت سمجھ رہے ہیں، تو خدا ان کے اجر کو یقیناً بڑھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت جواب۔ جی علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا میں اگلا سوال کروں؟ میں اس منصب پہ نہیں ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد کچھ اضافہ کر سکوں، لیکن شکر کے اظہار کے لیے کہ مجھے بھی اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، خاص طور سے یہ محفل جس پہ اتنی علمی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں اپنا حصہ ملانے کی خاطر چند جملے عرض کر دوں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مشکل میں پھنس جاؤ اور جب دولت بھی کام نہ آئے، طاقت بھی کام نہ آئے، اقتدار بھی کام نہ آئے، رشتہ داری بھی کام نہ آئے، ہر طرف سے تمام ذرائع ختم ہو جائیں، تو تم مایوس نہ ہونا۔ میں تمہیں دو راستے بتاتا ہوں، جب تم ہر طرف سے اپنی مادی وسائل کو یہ سمجھ لو، یقین ہو جائے میرے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، میری مدد کہیں سے نہیں ہو سکتی، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اللہ براہ راست بتا رہا ہے کہ دیکھو پھر مدد مانگنا، استعانت ہے مدد مانگنے کا لفظ، مدد مانگنا بالصبر والصلاح۔ بس میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نماز سے پہلے ہے صبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبر نماز صبر کے بعد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نماز صبر کے بعد ہے۔ نمازی بن ہی نہیں سکتا جب تک صابر نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ منزلیں ہیں، ماشاءاللہ، تو منزلیں صبر کی وہی منزلیں ہیں جو ایمان کی ہیں۔ ایمان اور صبر ہم معنی لفظ ہیں، جیسے کہ حضرت فرمایا صبر و شکر ہم معنی لفظ ہیں، ایسے ایماندار بے صبرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب مومنوں کا امام ہو تو وہ کیسے بے صبر ہو سکتا ہے؟ بس میں گفتگو ختم کروں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ صبر عبادت ہے یا نماز عبادت ہے؟ نماز بدرجہ اولا عبادت ہے اور ظاہری عبادت ہے، سب سے خوبصورت عبادت ہے، سب سے بہترین پوجا کا ڈھنگ اگر ہے تو نماز ہے رب ذوالجلال کی۔ لیکن جب اگلی آیت کا جملہ ہم پڑھتے ہیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دو چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں مدد لینے کے لیے، ان کی طرف جانا، لیکن نتیجے میں کیا ہوگا؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وہ تو نمازی کدھر گئے؟ ماشاءاللہ، وہ نمازی کدھر گئے؟ ابھی تو نے بتایا
कि दो चीज़ों से मदद लो, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र से मदद लो, नमाज से मदद लो। और तू बता रहा है कि इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, तुम नमाजियों के साथ तू नहीं है। तू खुद बता रहा है कि मुझे अगर तुम्हें ढूंढना है तो नमाजियों में मत ढूंढना, सब्र करने वालों में ढूंढना। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, क्यों कि नमाज पढ़ना आसान है, सब्र करना मुश्किल है। सलामत रहें। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। यकीन कीजिए कि ऐसे जैसे रूह को बालिदगी हासिल हो रही है। मैं पूछना चाहूँगी कि सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क है और सब्र की आखिरी हद कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में मैं जवाब दूँ। बर्दाश्त में रज़ा शामिल नहीं होती, सब्र में रज़ा होती है। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। रही सब्र के मकामात की, तो एक तो सब्र का सबसे बेहतरीन खूबसूरत मकाम है शुक्र। कुरान करीम में आया करीमा है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये दो लफ्ज़ हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इसमें है कि सब्र के साथ जो कुछ मिले उस पर शुक्र करते रहोगे तो मैं वो नेमत जो तुम्हें कम दिख रही है या तुम्हें उसकी किल्लत का एहसास हो रहा है, मैं उसको बढ़ाता चला जाऊँगा। वाह वाह। वला इन शकर, दोनों लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, शुक्र भी और ज़्यादती भी। वला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तुम सब्र की खूबसूरत शक्ल मुझे दिखाते रहो जो शुक्र है, तो उस सब्र की मंजिल की बिना पर तुम्हारी नेमतों में इजाफा करना मेरा ज़िम्मा है। लेकिन अगला जुमला बड़ा ख़तरनाक है, वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसब्री को अल्लाह ने मुतबादिल करार दिया कुफ्र के, क्योंकि फौरन ये जुमला है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने कुफ्र किया तो वहाँ तो शुक्र था, तो शुक्र की ज़िद तो नाशुक्री है, लेकिन शुक्र की ज़िद कुफ्र कैसे हो गया? इसका मतलब ये कि सब्र खालिस ईमान है, जो मैंने अर्ज़ किया कि सब्र और ईमान एक चीज़ है। जो बेसब्र है वो मोमिन नहीं हो सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी शुक्र के हवाले से बात चली तो एक वाक़या मेरे जहन में आया कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, बहुत मुफलिस था। कहता है मौला आप सबकी मदद फरमाते हैं तो मेरी भी कुछ मदद फरमाइए। तो मौला उस वक्त खा रहे थे अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा उनके हाथ में था, तो मौला ने कुछ दाने अंगूर के उसको दिए। तो उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला ने कहा ये पूरा गुच्छा तेरे लिए। उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला ने कहा ठहर, और बाहर से सामान मंगाया, अशरफियाँ मंगाई, एक थैला भर के दिया, ये तेरे लिए। कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ने अपनी अबा उतार के उसको दे दी, कहा मौला आपका शुक्र है कि आपने मुझे इतना नवाजा, कहते हैं बस जाओ। लोगों ने कहा कि मौला आप रुक क्यों गए? कहा ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता तो एक वक्त ऐसा भी आता कि मैं अपना आप भी इसको दे देता। सुभान अल्लाह। शुक्र जो है वो नेमतों के दरवाजे खोलता है, तो हमारे दरवाजे पर आओ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इसीलिए यही बात है कि ये इन्होंने अल्लाह की तौहीद को मनवाया और फिर अल्लाह ने इनकी अज़मत को बढ़ाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात, खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है जी। अल्लामा साहब टाइम है हमारे पास में सवाल जी। अल्लामा साहब मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर कहा गया है कि जुल्म बर्दाश्त ना करो, कोई भी गलत बात देखो तो बर्दाश्त ना करो। ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है? सब्र से काम लिया जाए या आवाज़ उठाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम दो मौज़ूआत एक साथ लेकर चल रहे हैं, जो जुल्म और बर्दाश्त जो आपने पूछा। हज़रत ने बहुत अच्छा लफ्ज़ फरमाया। बर्दाश्त के लिए अरबी में लफ्ज़ है तहम्मुल, और सब्र एक अलग लफ्ज़ है। सब्र बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया हज़रत ने कि सब्र वो होता है जो मर्ज़ी के साथ हो, और बर्दाश्त उससे कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते तो बर्दाश्त करना है, इसे बर्दाश्त करना है। ये जो हम रोज़ा रखते हैं ना, ये बताइए रोज़े में भूख बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं? बर्दाश्त नहीं है, सब्र है। सब्र है, सब्र है कि अल्लाह की मर्जी ये है कि मैं भूखा प्यासा रहूं। इसीलिए सब्र की आला तरीन मिसाल अगर कोई इबादत है वो रोज़ा है। क्योंकि देखिए आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, नहीं मालूम सब्र की कैफियत है या नहीं है, आप मैदान में खड़े हैं, नहीं मालूम सब्र की कैफियत है या नहीं है, लेकिन रोज़ा वो कैफियत है। इसीलिए हदीस कुदसी में लफ्ज़ आया, अल्लाह फरमाता है वस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। इसका एक तर्जुमा खूबसूरत उलमा ने और किया है, हम इसको ज़रा सा मालूम और मजहूल करके पढ़ें तो बहुत खूबसूरत जुमला है। अना अजज़ी बिही का मतलब मैं इसकी जज़ा देता हूँ, रोज़े की जज़ा। और अगर इसको उज्जा बिही पढ़ें
تو بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، وہ عاشقوں کی لفظ کا ترجمہ ہے. اللہ کہتا ہے جو روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلے میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں بن جاتا ہوں. تو آپ نے جو سوال کیا برداشت، ہم بہت سے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے شریعت نے کچھ چیزیں مقرر کر دی ہیں. وہ مقرر یہ کر دیا شریعت نے کہ جہاں پر بات دین کے کسی حکم کے خلاف آ رہی ہو وہاں نہ صبر ہے، وہاں نہ برداشت ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا وہ یہی تو تھا، کیونکہ وہاں دین کو بدلا جا رہا تھا. آج ہمارے سامعین اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی یاد رکھ لیں امام حسین علیہ السلام کیوں قیام کر کے میدان میں آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے اس وقت امت کا مفاد میں پیش نظر تھا، دین بدلا نہیں گیا تھا. امام حسین کے زمانے میں نماز چھوڑنے کو دین سمجھا جا رہا تھا، شراب پینے کو دین سمجھا جا رہا تھا. لہذا امام نے فوراً قربانی دی تاکہ قیامت تک کے لیے بے نمازی نماز اگر چھوڑ بھی رہا ہو اسے یہ پتا ہو کہ نماز چھوڑنا غلط ہے. شرابی اگر شراب بھی پی رہا ہو تو اسے یہ پتا ہو کہ شراب پینا حرام ہے. تو جس مقام پہ شریعت کے کوئی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں نہ صبر ہے، تحمل ہے، حکمت عملی کے ساتھ اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دیگر معاملات پریشانیاں آتی ہیں ان میں صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میرا ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا مجھے 2 منٹ دے دیں. میں علماء کرام سے یہ سوال پوچھ لوں کہ اگر کسی لڑکی کا زبردستی نکاح کروا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ برداشت کرو، تو کیا اسے اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا صبر کرنا چاہیے؟ دونوں علماء کرام سے سوال. یہ میں عرض کروں، ایک ہے اختیار، ایک ہے قربانی. اختیار تو لڑکی کو ہے کہ وہ قبول کرے یا رد کرے. یہ اختیار بحیثیت ایک بالغ مسلمان کے شریعت نے دیا ہے. یہ اتنا ہی اختیار ہے جتنا لڑکے کو ہے، اتنا ہی اختیار لڑکی کو ہے کہ وہ رد کرے یا قبول کرے نکاح کو. اور ایک ہے اپنے قربانی کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، کہ ماں باپ نے اگر طے کر دیا ہے اور ماں باپ نے میرے لیے بہتر سمجھا ہے تو میں اس کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کروں اور اس کو بنانے کی کوشش کروں. تو یہ زبردستی والی بات تو ممکن ہی نہیں ہے. زبردستی تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. زبردستی نکاح نہیں. ہاں مرضی پریشرائز کر دیا، پریشرائز نہیں کر سکتے. یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے. اگر ہو بھی گیا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ گناہگار ہوگا. اگر لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کے کو نہ چاہتے ہوئے صریحاً وہ انکار کر رہی ہے تو نکاح نہیں ہوگا. ہاں وہ برداشت کا مظاہرہ اس طرح کر رہے کہ میرے ماں باپ نے اگر میرے لیے کیا ہے تو میں ان کی عزت کا خیال کروں اور اس کو نبھانے کی کوشش کروں، تو اس لڑکی کا اجر دگنا ہے. ایک تو نکاح کا اجر ملے گا اور دوسرا برداشت کا اجر ملے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی فرحان. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی. صبر کے حوالے سے میں بس ایک مولا کا کال پیش کروں گا، اور آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے میرے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور میں طالب علم کے حیثیت سے بیٹھا ہوں. آپ کی ہمت بڑھا دیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تمام مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہاں بھائی کیا کرتے ہو، کچھ ملتا ہے تو کہا مولا شکر کرتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو کہا صبر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کوئی عام بات ہے، تو جانور بھی کرتے ہیں. تو لوگوں نے سوال کیا یا علی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنو، جب نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہوتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہی فرق ہے امتی میں اور امام میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا وقت ہوا ہے؟ بریک کا وقت ہے. جی شکریہ کہہ کر اجازت لیں گے. حالانکہ تشنگی رہ گئی، بہت ساری باتیں تھیں کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں اور اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں مگر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. جی میں اس سوال پہ ایسا نہ ہو ہماری خاموشی کو کسی اور طرف لے جایا جائے. میں تو ادباً ہمیشہ چاہتا ہوں پہلے قبلہ ارشاد فرمائیں. ہمارے بھی یہ مسئلہ ہے، زبردستی نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے اگر لڑکی بالکل راضی نہیں ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں. ہاں اگر لڑکی ایگری کر گئی ہے اب اسے برداشت کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، اور اگر آگے جا کے معاملے نہ چل سکیں تو لڑکی کے پاس خلا کا حق بھی محفوظ ہے، وہ لے کے الگ ہو سکتی ہے. زبردستی نکاح نہیں ہوگا، یہ ہمارے ہاں متفقہ مسئلہ ہے تقریباً. جزاک اللہ. تو ہم چلتے ہیں، آدھی بات اجازت دیں گے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے. اور واقعی یقین کیجئے مجھے لگتا ہے کہ علم کا نور پھوٹتا ہے جب آپ لوگوں سے گفتگو کی جاتی ہے اور آپ لوگوں کے جواب سن کر یقیناً لوگ بھی گواہی دیں گے. علماء کرام کا محفل میں ہونا ایک تو باعث برکت ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں قرآن و سنت والے معصومین کی روشنی میں، تو میں سمجھتا ہوں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے اور دیکھنے والوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کی اس نیک خدمت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جواد حسین عابدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اشرف حسین اشرفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اشرف صاحب کہ آپ روز آتے ہیں اور
جتنے شفیق یہ دونوں ہستیاں ہیں ہم ان کے زندگی بھر بھی شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ ہمیں وقت دیں. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال اور نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے اس جینے سے تمہارا مرنا ہی اور سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش سنا ہے آتش سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے کون ڈوب جاتا ہے اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے اتار دیں جنہیں آل نبی سفینے سے اتار دیں جسے نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن نبی کے در کے
के दर के गदागर रईस है मोहसिन सवाल सवाल ही नहीं करते किसी कमी से मेरे ख्याल को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मोहम्मद माशाअल्लाह। ज़ुबैर जिनको अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है, बहुत सारी सलाहियत इनकी मैं जानता भी हूँ, और जो इनको गला अल्लाह ने अता किया है, ये आवाज़ अता की है, तो मैं तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह आपकी आवाज़ में और सोच और तरक्की आपकी ज़िंदगी में आता हो। और ये पाकिस्तान से बाहर भी एक इंडिया के भी कंपटीशन में जीत कर आए हैं और बड़े अच्छे फनकार भी हैं, और सनाखानी भी बहुत अच्छी करते हैं। इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे नात ख़्वान हैं। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। मेरी और आपकी मुलाकात अब शायद 3 साल बाद अब हो रही है। 3 साल पहले ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ होते थे, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई काफ़ी दिन बाद आप आए। जी मैं चाहूँगी कि शफीक भाई बैठे हैं तो इतना अच्छा माहौल बना दिया ज़ुबैर ने, और मैं तो बस आपको पता है कि ये तो बारगाह इलाही में हमारी सबकी जानिब से एक हदिया जा रहा है। आप भी जो माहौल बनाते हैं, आप हैं जरा, असर तो उनके जिक्र का, उनके नाम का है, हम तो वसीला बनते हैं। माशाल्लाह आप सबकी ये मोहब्बत है। कुर्बान के बख्शिश के अल्लाह, कुर्बान उनके बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, कुर्बान उनके बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, तो बिन मांगे दिया और इतना दिया जी, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनके बख्शिश अपना हो के बेगाना सब पर है नजर, सब पर है करम, अपना हो के बेगाना हो, सब पर है नजर, सब पर है करम, वो और है जो ठुकराते हैं, वो और है जो ठुकराते हैं, तुमने तो कभी ठुकराया नहीं। ऑडियंस भी सुभान अल्लाह कह सकती है, जरा जोर से बोलिए। दिल भर गए मंगतों के देने से तेरी नियत ना भरे, दिल भर गए मंगतों के लेकिन आका देने से तेरी नियत ना भरे, जो आया उसे
भर भर के दिया, महरूम कोई लौटा नहीं, जी बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, जी रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे। और खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगी, खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना के क़यामत ही होगे। हम उनके हैं घबराएं क्यों, हम के हैं घबराएं क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं, जी हम उनके हैं घबराएं क्यों। और उस मोहसिन आज़म के यूं